ایک تو یہ امپورٹنٹ خبر ہے اور اب یہ خبر پاکستان کو ہلا کر رکھ دے گی. خبر ہے کہ بھارت نے اپنے رافیل فائٹر جیٹس میں برہموس میسائل کو لگا دیا ہے. ابھی اس طرح سے ایک ٹینشن تو ہے. عثمان صاحب، رفال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کو ایک بہت ہی جدید طیارہ مانا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے یہ وار ہیڈز بھی لے جاتا ہے اور 70 کلومیٹر دور تک اپنے ہدف کو بڑی آسانی سے یہ ہٹ کر سکتا ہے. ایسا دوڑا کے پیٹے گا بھارت. ہم صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے. بہرحال ایک ایشو تو ہے، پاکستانی حکومت کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ انڈیا اٹیک کر سکتا ہے. دیٹ از دا ہول بگیسٹ پرابلم. ایک ہی طریقہ ہے ہندوستان کو جیتنے سے روکنا، ایک ہی طریقہ. لیکن سر، جب دونوں ممالک کے درمیان اس طرح کا ایک ماحول کریٹ ہو تو بڑا ضروری ہو جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر یہ سوال اٹھتا بھی ہے کہ کیا ہم اس کا رفال کا جو موازنہ ہے وہ JF تھنڈر سے کر سکتے ہیں، اپنے F-16 سے ہم کر سکتے ہیں؟ جو مائٹ ہے، جو اس کی اکنامک مائٹ ہے، جو اس کی اس ریجن کے اندر ضرورت ہے امریکہ کو، دوسروں کو، ٹو کریٹ اٹ ایز اے کاؤنٹر فوائل ٹو چائنا، اور تمام جو ریجنل پالیٹکس بھی ہے، اس میں آ کے قصدن لوگ دوسری طرف دیکھتے ہیں. خطرناک برہموس NG لگانے کے بعد اب رافیل کی طاقت اور شمتا اور بڑھ جائے گی. اور اسی چیز پہ آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے انڈیا کی ملٹری مائٹ بڑی ہے، جیسے جیسے اس کی معاشی طاقت بڑی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سے ڈیل ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیں، یا نہ تو پاکستان میں کوئی پیٹرول نکلتا ہے، نہ کوئی ایسی مائنز نکل آئی ہیں کہ بھارت جو ہے ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. صرف اور صرف مودی جو ہے وہ سٹرائک کرے گا. بھارت صاحب نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا کہ انڈین رافیل جو ہے انہوں نے پیٹرولنگ کی LOC کے اوپر. فوج کے اندر کوئی اتنی بڑی تبدیلیاں نہیں ہیں، لیکن ایئر فورس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک رافیل انڈکٹ ہوا اور ایک S-400 میسائل ہے جو ویپن گراؤنڈ بیسڈ ڈیفنس سسٹم ہے ان کا، وہ انہوں نے انڈکٹ کیا ہے. اس کی 5 بیٹریز ہیں ان کے پاس. تو کیا پاکستان کے پاس اس کا توڑ ہے ان چیزوں کا؟ اس کے پاکستان نے بھی کیا ایسی کوئی چیز انڈکٹ کی ہے؟ میں صرف اگر لائن کمپیریزن کروں، نو ڈاؤٹ آبادی کے لحاظ سے جو ہے بھارت بڑا ملک ہو سکتا ہے، اپنی فوج کے لحاظ سے بھارت جو ہے بڑا ملک ہو سکتا ہے، مگر انڈین ایئر فورس کے تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں جی ہم نے تو ویسے ہی ذرا وہ دکھانا ہے کہ رافیل ہمارے پاس ہے. انہوں نے تو یہ بتانا ہے کہ بھائی مطلب وی آر کریٹنگ دا پریشر اگینسٹ یو، مطلب ان دا بیٹل فیلڈ اور ایز ویل ایز آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ. تو وہ تو ہر بار استعمال کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے پاکستان کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ اس وقت اس کی کیا سچویشن ہے. وہ روہت صاحب کی طرح میں تو نہیں اس کو سرچ کر رہا تھا کہ کہاں پہ اڑ رہا ہے کیا اڑ رہا ہے، لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے نان آپریشنل بیسز جو تھے، جو نارملی نہیں وہاں پہ جہاز اترتے اڑتے، ان کو آپریشنل کیا گیا ہے. وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، وہ پنجاب میں بھی ہیں، اور وہ بلوچستان میں بھی ہیں. اور اس کے اوپر JF-17 تھنڈر ہے، J-10C ہے، اس کے ساتھ F-16 ہے. F-16 کے مختلف ویریئنٹس ہیں. تو یہ سارے جہاز جو ہے وہ مختلف انہوں نے وہ ڈیوائڈ ایسے کیے ہیں کہ اگر بلوچستان پسنی ہے تو جو وہ علاقہ جہاں سے نیول آمنے سامنے ہوتی ہے پاکستان کے پاس، کیونکہ ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے، تو وہ پسنی سے جو جہاز اڑے گا تو وہ ودن نو ٹائم مطلب ہی کین ریسپونڈ ٹو دا کوسٹل بیلٹ، اگر وہاں پہ انڈیا پاکستان کو ریسپونڈ کرتا ہے. تو اگر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، ہمارے پاس بہت ساری ایسی اسٹرپس ہیں، مطلب دیٹ از ناٹ ایئر بیسز، اور مطلب کسی قسم کا وہ نہیں ہے، مطلب جسٹ اسٹرپس ہیں ہمارے پاس بہت ساری جگہوں پہ پاکستان کے اندر. وہاں پہ اس کو وہ ودن نو ٹائم اس کو وہ آپریٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ جہاز اڑ سکتا ہے، اتر سکتے ہیں. تو پاکستان نے وہ چیزیں کی ہیں. یہ 2019 میں بھی میں نے دیکھا تھا، 2025 میں بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے دونوں طرف ٹینشن کی یا پھر کچھ اس قسم کی چیز کی، تو دیکھیں دونوں جانتے ہیں. نریندر مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دہلی میں، ان کو بھی پتا ہے، ان کے ساتھ جو ان کی کیبنٹ ہے. پاکستان میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے بڑے ویک پرائم منسٹر ہیں، اور لیکن چلو سپاہ سالار صاحب جو ہے ان کے پاس اختیار ہے، وہی فیصلے کرتے ہیں. مجھے کسی نے بھیجا کہ جی انہوں نے وزیر اعظم سے مطلب پرمیشن لے لی. میری ایک جسے کہتے ہیں کہ جرنلسٹ دوست ہے، تو اس نے اپنے ٹویٹر اس پہ لگایا ہوا تھا، واٹس ایپ اسٹیٹس میں، کہ پرائم منسٹر سے ایڈوانس میں انہوں نے اجازت لے لی کہ ان جگہوں پہ اگر کوئی انڈیا ہمیں اٹیک کرتا ہے تو ہم اس کو لاک کر رہے ہیں اور اس پہ پھر ہم جوابی حملہ کریں گے. تو کہتے ہیں پرائم منسٹر نے اجازت دے دی. تو میں نے لکھا، میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب اجازت دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق اتنا نہیں پڑتا. وہ انڈیا میں شاید وہ ہوگا کہ وہ اجازت دیتے ہیں پرائم منسٹر جینوئنلی، وہاں پہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی ادھر ادھر کوئی کر سکے. وہ جب تک نہیں بولیں گے کوئی کچھ نہیں کرے گا. ان کے ایئر چیف ہو، نیول چیف ہو، آرمی چیف ہو، وہ
तब तक जब तक नरेंद्र मोदी साहब ऑर्डर नहीं करेंगे या राजनाथ सिंह साहब ऑर्डर नहीं करेंगे एज ए डिफेंस मिनिस्टर एंड एज ए प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में क्योंकि इख्तियार ज्यादातर फौज के पास ही होता है और है भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वैसे वो जैसे कहते हैं कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उनसे वो लिया गया हो, तो हो सकता है किया गया हो, लेकिन अदरवाइज कोई चीज ऐसी नहीं होती। फौज खुद फैसला करती है कि हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। ऐसा हाँ ये जरूर होता है कि अगर अपने सपोर्ट के लिए फिर वो पार्लियामेंट का एक मुश्तरका ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं, लोगों से तकारीर वकारीर हो जाती हैं, अच्छा बयानात दिलवा लिए जाते हैं या मतलब दे देते हैं लोग, तो वो चीज मानता हूं वो चीज होती है और वो सपोर्ट चाहिए होती है। वो सपोर्ट के बगैर आपकी जितनी मर्जी तगड़ी फौज हो, जो मर्जी हो, लेकिन वो चीज चाहिए होती है, तो वो पॉसिबल है, वो हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी वो नहीं है। हाँ, बॉर्डर्स पे पाकिस्तान की फोर्सेस भी डिप्लॉयड है, बल्कि उसको हाई अलर्ट पे रखा गया। गुज़िश्ता 10 दिनों से वो हाई अलर्ट पे हैं। मुसलसल जो है अगर रात को तारड़ आए तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई मतलब वो वैसे उनको शौक था, वैसे शौक है मीडिया पे आने का, वैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, लेकिन उनको पक्की इंटेलिजेंस इतला थी कि इंडिया ने कुछ ना कुछ ऐसा करना है। तो क्योंकि वो इन्होंने इसलिए वीडियो मैसेज जारी कर दिया कि कल को दुनिया को हम बताएंगे कि भाई हम तो कह रहे थे कि देखिए हमारे ऊपर ये लोग हमला कर रहे हैं। अभी भी आज जो वो है इसका अमेरिकन एम्बेसी के अभी उनकी मुलाकात हुई है थोड़ी देर पहले इसाकडार से इस्लामाबाद के अंदर। वो क्यों हो रही है ये वाली मुलाकातें? सऊदी अरेबिया के साथ मुसलसल हमारे फॉरेन ऑफिस जो है इन कांटेक्ट है, इस्तांबुल या अंकारा के साथ मुसलसल